آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورلڈ آرڈر، سائنٹیفک دنیا میں انسان کا کیا مستقبل ہے؟ مغرب میں انسانی فکر و فلسفے کی جگہ اب بے حس سائنس و ٹیکنالوجی نے سنبھال لی ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی وہ نئی صورت ہے جس میں انسان کا کردار ختم ہوتا جائے گا۔ 1% عالمی اشرافیت جو سائنس ٹیکنالوجی کی شراکت داری میں دنیا کی حکمران ہے، وہ 100 افراد جن کے اثاثے 4 ارب غریبوں کی جمع پونجی سے زیادہ ہیں، انسانی تہذیب کے لیے سنگین ترین خطرہ بن چکے ہیں۔ دنیا کو آٹومیشن پر چلانے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کی معاشی اور سیاسی اہمیت ختم کر رہی ہے۔ چین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس صنعت ملکی اور عالمی سطح پر بے روزگاری کے خدشات پیدا کر رہی ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی زینوا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ نیوز ریڈر شامل کر لیا گیا ہے، جو ظاہر ہے کسی انسان کی جگہ لے چکا ہے۔ شنگھائی میں ایک بینک انسانوں سے خالی کیا جا چکا ہے۔ ایسا ہی کچھ جاپان اور دیگر سائنٹیفک دنیا میں ہو رہا ہے۔ جاپانی معاشرے کا رویہ اس قدر سائنٹیفک اور مشینی ہو چکا ہے کہ لوگ متواتر خودکشی کر رہے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی میں تحقیق کا رجحان تخلیق کے خداوندی میں ایسے بگاڑ لا رہا ہے جو ماحولیات کی مانند انسانی حیات پر تباہ کن اثرات مرتب کر رہے ہیں اور آئندہ مزید شدت سے کر سکے گا۔ سپر انٹیلیجنٹ انسانوں پر گزرنے والا بدترین یا بہترین تجربہ ہو سکتا ہے۔ مستقبل کی سب سے بڑی جنگ جدید ٹیکنالوجی اور انسانوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ عالمی قوتیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے حصول میں بڑھ چڑھ کر سرگرم ہیں تاکہ اپنی استعماریت اور دفاع کو ناقابل شکست بنا سکیں۔ بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے اشرافیہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اپ گریڈیشن پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، جبکہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ سلیکون ویلی، ماسکو اور بیجنگ کے ارب پتی سرمایہ دار عام انسانوں کے لیے عالمگیر بیکاری اور لا تعلقی تشکیل دے رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب اپنا ڈیٹا ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ سے ہیلتھ کارڈ تک، اے ٹی ایم کارڈ سے فیس بک آئی ڈی تک، سب کچھ آن لائن بلیک مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ بات بایو میٹرک بریسلیٹ اور دیگر ایسی ڈیوائسز تک جا رہی ہے جو نہ صرف بہت دور سے آپ کو ٹریس کر سکتی ہیں بلکہ ہدف بھی بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیوائسز آپ کی جسمانی کیفیات پر بھی نظریں رکھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی کسی حساس صورتحال میں کیا کیفیت ہے، بلڈ پریشر کیسا ہے، باڈی لینگویج کیا ہے۔ انفوٹیک بایو ٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورلڈ آرڈر انسانوں کی فلاح کا سبب نہیں بن سکتا۔ انسانی تہذیب کی فلاح صرف حکم الہی سے ہی ممکن ہے۔ جسے انسان کی نیابت میسر ہو، سائنس کی خدمت حاصل ہو، یہی واحد آرڈر ہے جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے ڈس آرڈر ہے اور ڈس آرڈر ہی رہے گا۔